بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اور لوگ زندگی بھر مومن ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر تبلیغ میں ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں یا مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری بھی حفاظت کرے۔ ہمارا بھی کچھ بھروسہ نہیں، کیونکہ جس کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، غیر اللہ ہو دل میں، کچھ بھروسہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے گا۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو، ہے نا بھائی۔ ایک آدمی، بہت پرانا آدمی، حضرت جی کے پاس آیا۔ حضرت جی اکیلے تھے کمرے میں، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دھاڑے مار کے رونے لگا۔ پرانا آدمی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ اس نے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت جی اتنے سال مجھے تبلیغ میں ہو گئے، لیکن کوئی صفت پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت جی بھی ذرا بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی ہم اتنا لمبا چوڑا کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کام اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں میرے اندر صفات پیدا ہوئی نہیں ہوئی، کون سی ہوئی کون سی نہیں ہوئی۔ ہمارا کام تو یہ ہے، کرتے رہیں، بولو، ڈرتے رہیں، روتے رہیں اور مانگتے رہیں۔ یہ مولانا یوسف صاحب کے جملے تھے۔ اور حضرت جی مولانا انعام صاحب نے ایک جملہ اور اس میں مزید بڑھایا کہ مانتے بھی رہیں، یعنی مشورے سے۔ اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سمجھو الحمدللہ صفات کی صفات، کامیابی کامیابی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر ہم صفتوں کو لے کر کیا کریں؟ دنیا میں جتنے نبی آئے سب ڈرتے ہیں، کرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، روتے بھی رہے، مانتے بھی رہے، مانگتے بھی رہے۔ صحابہ کرام کرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، روتے بھی رہے، مانگتے بھی رہے۔ جیسے اللہ بڑے ہیں نا، یہ اللہ کا بہت بڑا کام ہے۔ ہم بھی رہے اور ڈر بھی رہے، رو بھی رہے، مان بھی رہے اور مانگ بھی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رو رہے ہیں، سارے بدن سے خون نکلا ہوا ہے، پتھر کھائے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ لوگ کہے پاگل مجنون کو نکالو۔ تو ہمارے نبی کو فکر ہے تو ایک ہی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے لوگوں نے پتھر مارے، یہ فکر نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ تکن صاحب اتنا علیہ فلا ہوگا کہ اللہ اگر آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ ہم بھی پیدل چلیں، ہے نا، محنت کریں، پھر دعا مانگے اللہ آپ ناراض تو نہیں، ہم آپ کا کام کر نہیں سکے، اشکو الیک ضعف قوتی وقلت، میں کر نہیں سکتا۔ ایک جملہ اور ہے دعا میں کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہیں آپ کا غضب نہ میرے اوپر نازل ہو جائے۔ یہ تو ان ڈائریکٹ ہے، اور کہیں ڈائریکٹ نہ آ جائے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا غضب آ سکتا ہے؟ بولو۔ لیکن حضور کی شان عبدیت کو دیکھو، شان نبوت تو ہے دعوت اور شان عبدیت ہے دعا۔ تو دعوت میں بھی کمی نہیں ہے، دعا میں بھی کمی نہیں ہے۔ اب اللہ کی مدد آئی اور طائف والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا فیصلہ، بولو۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان پاکستان والوں پر علماء کا بڑا احسان، طائف والوں کا بڑا احسان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں 3 جماعتیں آ گئی 15 ہجری میں، ایک کراچی کے پاس دوبئی، اور ایک بمبئی کے پاس، اور ایک بڑوچ کے پاس، اور تینوں کے امیر طائف کے تھے۔
ان کا ہاں اس کے بعد میں محمد بن قاسم تشریف لائے 92 ہجری میں، وہ بھی طائف، اس کا بھیجنے والا بھی طائف کا. تو گویا طائف کی دعا کا اثر ہم تک چل رہا ہے. اللہ ہمارے نبی کو اس کی شاعر خیر جزائے خیر عطا فرمائے. تو کرتے رہیں گے کھو انشاءاللہ، کرنے میں کمی نہ چھوڑیں، ہے نا. ہاں. اور نیت قیامت تک کی، سکرات تک کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. ان پھرو خفافا و ثقالا، ہر حال میں کرنا ہے. اپنی ڈرنا بھی ہے. حضرت ابو بکر ڈر رہے ہیں، چڑیا کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش میں بھی چڑیا ہوتا. حضرت ابو بکر جیسے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. الیاس صاحب ڈر رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہلوں کے پیچھے جا رہے ہیں. کل گئے وہاں بھی روتے رہے، مدینہ منورہ گئے وہاں بھی روتے رہے. آپ کو معلوم ہے بچہ جب روتا ہے ماں فوراً دودھ پلاتی ہے. آسمان جب روتا ہے تو زمین گل و گلزار ہوتی ہے. اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والے جب روتے ہیں تو اللہ ہدایت کے فیصلے بولو فرماتے ہیں. محمد جب طارق بن زیاد یورپ تشریف لائے تو وہ کشتیوں میں تھے. شعبان کا مہینہ، 4 کشتیاں تھیں. ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو خواب میں دیکھا ایک کشتی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، صحابہ بھی آگے آگے ہیں. جیسے گویا یورپ آتے ہوئے رسول اللہ رہبری کر رہے ہیں. خدا کرے ہم یورپ والے رسول اللہ والا غم اور درد فکر لے کر یہاں رکھیں. اور اترتے ہی کہا بھائیوں کشتیوں میں آگ لگا دیں. کہ کیوں؟ یا تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا ہماری قبریں بنے گی. دنیا کافروں کی جنت ہے اور مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. اور اللہ نے ہم کو ان کی جنت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا، ان کو اپنی جنت میں لانے کے لیے بھیجا. اور کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں اور روتے بھی رہیں اور مانتے بھی رہیں، مشورے سے چلتے ہیں. ان کی صلاحیتیں الگ ہیں، مشورے میں سب کی صلاحیتیں آ جائیں گی. اور کبر سے اور تکبر سے خود بھی بچنے کا ذریعہ مشورہ ہے. جس کے دل کے اندر رائے کی بناور بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. اور مشورہ جو ہے کبر سے اور تکبر سے بچاتا ہے. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا. مشورہ نفاق سے قوم کو بچانے کا بھی ذریعہ ہے. کیونکہ امر ہوگا تو کبر ہوگا اور امت میں جو ہے ماننے کی صلاحیت نہیں. اگر بغیر مشورے کے ہم حکم کریں گے تو وہ مانیں گے اوپر سے، اندر سے نہیں مانیں گے، نفاق ہوگا. لیکن اگر مشورہ ہوگا تو وہ اندر سے مانیں گے. مشورے سے آدمی سو بھی جائے تو وہ دین کی محنت کر رہا ہے. بغیر مشورے کے اگر شہید بھی ہو جائے تو خطرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے کبر کو بھی نکال دے، تکبر کو بھی نکال دے، اور مشورے سے اللہ ہمیں کام کرنے کی بولو. بما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ نبی اللہ نے آپ کو نرم کر دیا، اللہ نے آپ پہ رحم کیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو یہ سب بھاگ جاتے. تو مشورہ کرنے والے نرم دل ہوں، سخت نہ ہوں. اب ایک کام کریں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان کو درگزر کرو، بات بات میں پکڑو مت، یعنی باخبر ہو کر بے خبر ہو جاؤ. ہمارے نبی نے تبوک تک منافقوں کو بھی جوڑے رکھا. باخبر ہو کر حضرت جی نے ایک دن فرمایا، شاید الصحابہ میں کوئی روایت آئی تو حضرت جی نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے بھی سب خبر ہے. میں نے کہا حضرت پھر آپ کہتے کیوں نہیں؟ کہ صلاحیت نہیں ہے. ساتھیوں میں بولو صلاحیت نہیں، بھاگ جائیں گے، مانیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں کو سب خبر ہے. اب دیکھو نا، اللہ کو سب خبر ہے لیکن کتنے علیم ہیں، ان میں سے کام لے رہے. تو ایک تو درگزر کریں،
اور تیسرا کام یہ کریں واستغفر لہم، کہ ان کی طرف سے آپ معافی بھی مانگو. وہ تو غلطی کریں گے، آپ معاف کریں گے، لیکن وہ جو غلطی ہوئی اس کے لیے آپ معافی مانگو. اور رسول اللہ معافی بھی مانگے. مولانا الیاس نے پوری امت کی طرف سے درگزر بھی کیا، معاف بھی کیا، اور پوری امت کی طرف سے معافی بھی مانگی. تو اللہ نے یہ کام کیا. اور ایک کام یہ کریں وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کریں. امت سے نہیں کہا کہ آپ نبی سے مشورہ کرو، نبی سے کہا کہ آپ ان سے وہ آپ کی کیا رائے ہے، وہ آپ کی کیا رائے ہے، تو سب خوش ہو جائے. ان 3-4 چیزوں کے بعد جو طے ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ نہیں کہا فَإِذَا عَزِمُوا أَكْثَرَهُمْ، کہ جب سب لوگوں کی زیادہ رائے ہو جائے، یہ نہیں کہا. فیصلہ ان پہ چھوڑا. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک بات پر کہا پھر آپ مشورے میں طے کر دو. تو ہمارا مشورہ جو ہے کثرت رائے کا تابع نہیں ہے. تو کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، روتے بھی رہیں، اور بولو مانتے بھی رہیں، مشورے سے چلتے بھی رہیں. اور حضرت جی نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی نیت ہو. جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتی. اور دوسروں کی اصلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو حضرت جی فرماتے ہیں ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہے اور دوسروں کی اصلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے، اپنی اصلاح کی نیت. اور جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے چلے گا ہے نا بھائی، وہ انشاءاللہ کسی کے ہاتھ میں آئے گا. حضرت جی اس پر ایک مثال دیتے کہ لومڑی کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں، دبلی پتلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کئی کتے دوڑتے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں آتے. تو کسی نے لومڑی سے پوچھا کہ بھائی تو دبلی پتلی ہے اور یہ ہٹتے کٹتے کتے تمہارے پیچھے دوڑتے ہیں اور تو ہاتھ نہیں آتی، یہ طاقت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ تو لومڑی کہتی ہے کہ یہ کتے تو شکاری کے لیے دوڑتے ہیں اور میں اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتی ہوں. مجھے تو اپنی جان بچانی ہے. تو جو آدمی اپنا ایمان اپنا دین کی نیت سے چلے گا انشاءاللہ وہ کسی کتے کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. نہ کرسی والوں کے ہاتھ میں آئے گا، نہ پیسے والوں کے ہاتھ میں آئے گا، نہ لڑکی والوں کے ہاتھ میں آئے گا، نہ عہدے والوں کے ہاتھ میں آئے گا کہ بھائی مجھے تو اپنا ایمان بچانا. تو اس میں اپنی اصلاح کی نیت. آج الحمدللہ معلومات بہت ہیں. یہ جو مجمع ہے نا یہ جاہلوں کا نہیں، جاننے والوں کا مجمع ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہ صحابہ میں آیا، جو مولانا الیاس میں تھا وہ مولانا یوسف میں آیا اور وہ زندہ. جو ہمارے اندر ہوگا وہ یورپ میں پھیلے گا. اور کچھ نہیں، 1 چلہ 2 چلہ 3 چلہ دے دیا لیکن ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ہماری طبیعت غالب آ جائے. مولانا یوسف صاحب پرانوں میں ایک مثال فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ میں اور ایک وزیر میں یہ بات چیت ہوئی. بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی آدمی چاہے کتنا بھی خراب ہو لیکن اگر اس کی تربیت ہو جائے تو پھر وہ موت تک اچھا ہی رہتا ہے. وزیر نے کہا نہیں حضرت، تھوڑے دن تو وہ اچھا رہتا ہے اور پھر اس کی نفسانیت، اس کی طبیعت وہ غالب آ جاتی ہے. بادشاہ نے کہا نہیں. نے کہا نہیں. تو وزیر نے کہا اچھا آپ تربیت کر کے دکھاؤ پھر میں بتاؤں. تو بادشاہ نے پھر ساری دنیا سے بلیاں منگوائی، ان کے استاد منگوائے، بڑے بڑے استاد، اور بلیوں کو تربیت دی اور مہمانوں کا استقبال، محل میں روشنی، اس کا انتظام بلیوں کے ہاتھ میں دے دیا. اب بلیاں مشالے لے کے کھڑی ہیں، شفقیں لگتی ہیں ان کی. بادشاہ خوش ہو گیا کہ دیکھو کیسی تربیت. بادشاہ وزیر کو لے کر آیا کہ دیکھو ہے تو بلیاں لیکن دیکھو میرے محل کے روشنی کا سارا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. تو وزیر نے کہا اچھا کل دیکھیں گے. دوسرے دن وزیر جو ہے 2-3 چوہے چھپا کے لے گیا اور جب بادشاہ گئے، وزیر گیا اور سارے کھڑے ہیں
بلیاں بھی کھڑی ہیں, مشالیں ہاتھ میں ہیں, اور وزیر نے چوہے چھوڑ دی, اور بلیوں نے جہاں چوہوں کو دیکھا ساری مشالیں پھینک, اور محل میں آگ لگ گئی. وہ چوہوں کے پیچھے دوڑ پڑی کہ بھئی کیا ہوا؟ تو وزیر نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں, وہ طبیعت غالب آ گئی. تو آپ کی تربیت جو ہے نا وہ دھری کی دھری. تو ہم چاہے کتنے چلے دیں, ہے تو وہی نا. یہ تو ہم کیسے چل رہے ہیں, یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کیسے چل رہے ہیں. مولانا یوسف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت سے لوگ تبلیغ میں چل کے بیٹھ جاتے ہیں, تو فرمایا کہ بھائی جو لوگ چل رہے ہیں مجھے تو اس پر تعجب ہے کہ کیسے چل رہے ہیں. اللہ چلا رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے, ورنہ ہمارے اندر کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو اللہ ہم کو چلائے. تو کرتے بھی رہیں گے, ڈرتے بھی رہیں گے, روتے بھی رہیں گے, اور مشورے سے بولو چلتے بھی رہیں اور مانگتے بھی رہیں, تو پھر اللہ ہدایت دیتے بھی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی رہے, ڈرتے بھی رہے, روتے بھی رہے, مانتے بھی رہے اور مانگتے بھی رہے. تو پھر جن لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم سمندروں میں ڈوب کے مر جائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے, وہ بھی لائے. کہ ہم پہاڑوں پہ سے گر کے مر جائیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے, وہ بھی لائے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے, حضرت ابو سفیان بھی ایمان لائے. اور عمر کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کے باپ کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے, عمر نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر, ہے نا. تو اب یہ قرآنوں کا مجمع ہے نا, اور تقاضے ہیں. اور تقاضے ہے نا صرف انگلینڈ کے نہیں, صرف یورپ کے نہیں, قیامت تک کے آنے والے انسان جنت میں چلے جائیں, جہنم سے بچ جائیں, اس کے تقاضے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے, کہو الحمدللہ. ہم ناشکری نہیں کرتے, ناشکری نہیں کرتے. اللہ نے یہ کام الحمدللہ شروع کر دیا ہے. جماعتیں الحمدللہ چل رہی ہیں, 300-400 جماعتیں 7-7 مہینے کی, سالوں کی چل رہی ہیں. عورتوں کی جماعتیں چل رہی ہیں. اور اللہ پاک سائنسدانوں سے, ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے, علماء کرام سے, ٹیکسی چلانے والوں سے, رکشہ چلانے والوں سے, کھیتی کرنے والوں سے, ہمیں اللہ کا طلباء سے اللہ کام لے رہے ہیں. ایک جماعت افریقہ میں چل رہی تھی, تو اس کے امیر ڈاکٹر ہیں, انہوں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگے. انہوں نے فرمایا طبیعت کیسی ہے؟ کہ الحمدللہ. جماعت کہ الحمدللہ. پھر فرمایا دین کی محنت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میرا سلام کہو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. نبی خوش ہو رہے ہیں, نبی کی روح خوش ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم کیسے بھی گئے گزرے ہیں لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت تک کے آنے والی آپ کی نسلوں کو اللہ قبول فرمائے, اور آپ کی برکت سے اللہ ہم کو بھی قبول فرمائے, ہے نا بھائی. تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ, ڈرتے رہیں گے, روتے رہیں گے, مانتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سمجھو کامیابی کامیابی ہے, صفات ہی صفات ہے. اور اگر ایمان پر کامیاب ہے خاتمہ نہیں ہوا تو پھر ہمارے یہاں ایک آدمی وہ سکرات میں اپنے بیٹے کو یاد کر رہا تھا. اس کا بیٹا یورپ آیا ہوا. تو کسی نے کہا بھائی اللہ اللہ کرو, کہ کیا اللہ اللہ کرے, تھوڑی دیر میں انتقال ہوگی. ہاں بہت سے لوگ ہمارے پرانے 4-4 مہینے دیے ہوئے تو پتہ نہیں کہاں چلے. تو ہمارا بھی کچھ بھروسہ نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے جو بھی تقاضے ہوں اللہ آپ کو یورپ لائے ہیں تاکہ آپ یہاں سے آپ پوری دنیا میں جائیں, ہے نا. اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. تو تقاضوں پر انشاءاللہ لبیک کہیں گے. اللہ بھائی مجھے بھی توفیق. مولانا عمر صاحب نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا تھا کہ اگر کسی صحابی کے گھر میں جا کے پوچھو کہ بھائی صحابی کہاں ہے, تو بیوی کہے گی, گھر والے کہیں گے مسجد میں گئے ہیں. تو کب آئیں گے بھائی پتہ ہی نہیں. تو مسجد میں سے کوئی تقاضا آیا اور غسل کرتے کرتے وہ شہید ہو جاتے, کھجور کھاتے کھاتے وہ جنت میں چلے جاتے. تو پتہ نہیں بھائی کب آئیں گے وہ. اور اگر پوچھے بھائی
صحابی کہاں ہے کہ وہ بازار میں گئے ہیں اپنے، کب آئیں گے؟ وہ بھی آ جائیں گے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ آج اس کا الٹا ہے، اگر آج کسی تبلیغی آدمی کے گھر جا کے پوچھو کہ بھائی وہ کہاں ہے، کہ وہ مسجد میں گئے ہیں، کہ کب آئیں گے؟ وہ تو بھی آ جائیں گے، سنت بھی گھر پہ آ کے پڑھیں گے۔ مسجد تو کوئی تقاضا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بازار میں گئے ہیں، کب آئیں گے؟ کو پتا نہیں، کوئی بازار کے تقاضے ہیں، کبھی رات کو آئے، 10 بجے آئے، 12 بجے آئے، کل صبح آئے، کہ ہانگ کانگ چلے گئے، کہ سنگاپور چلے گئے، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ یہ ہے۔ تو جیسے بجلی کا کارخانہ ہے نا، 24 گھنٹے چلتا ہے، 2.5 گھنٹے نہیں چلتا، ایسے ہی ہمارے روحانی کارخانے مسجد ہیں، یہ 24 گھنٹے آباد ہے نا۔ یہ جو نماز، اس کا مزاج یہی ہے۔ نماز تو ہے کہ بھائی اپنی جان لے کر تھوڑی دیر میں، لیکن نماز کا مزاج یہ ہے کہ اگر تقاضا ہو تو ہم ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہیں، 27 سال تک جا سکتے ہیں، ہے نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ فضا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، 2-4 آدمی نے مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب تم حضرت جی کے ساتھ رہے ہو، کوئی حضرت جی کی کوئی بات بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی ہمارے حضرت جی جو ہے تقریر وغیرہ تو کرتے نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے مجھے 30 سال ان کے ساتھ رکھا، میں نے ان میں یہ محسوس کیا حضرت جی میں کہ حضرت جی آل ورلڈ کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اور ایک بچے کو بھی شبہ نہیں تھا، ہے نا۔ لیکن شاید ہمارے حضرت جی کے دل میں یہ خطرہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ میں امیر ہوں۔ یہ چیز خدا کرے ہمارے اندر بھی آ جائے۔ بالکل واقعی میں محسوس کیا، خطرہ بھی نہیں، نہ بیان کرنے کا شوق، نہ دعا کرانے کا شوق، نہ مصافحہ کرانے کا شوق۔ اس لیے وہ کبھی حکم بھی نہیں کرتے تھے۔ 30 سال میں رہا، مجھے کبھی حکم نہیں کیا۔ آخری بیماری میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھائی حضرت کو بستر پہ پیشاب کرانا ہے، لیکن نہیں، اور رات کو چپکے سے اٹھ کے بیت الخلاء میں جاتے تھے، بتی بھی نہیں جلاتے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ سوئے ہیں نا ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ یہ ہمیں رات بھر جاگنا پڑتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت حضرت وہ حب جاہ اور حب مال بھی نہیں۔ ہاں، پاکستان جاتے تھے، وہاں کچھ ہدیہ ملتا تھا تو وہیں حوالے کر کے آ جاتے۔ حج میں جاتے تھے، وہاں جو کچھ ہدیہ وہ وہیں حوالے کر کے آ جاتے۔ بنگلہ دیش جاتے تھے، وہاں وہیں حوالے، نہ حب جال، نہ حب جاہ، نہ حب مال۔ اور یہ 2 چیزیں ہم میں سے نکل جائے تو پھر تبلیغ ہے۔ افریقہ میں ایک مرتبہ سفر تھا، تو ایک جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے زمبابوے میں، پاخانے 2 تھے اور آدمی تھے 70۔ اور سب سے پہلے تو صبح مولوی عمر صاحب جاتے تھے، اٹھتے تھے پہلے وہی، اس کے بعد پھر حضرت جی۔ تو حضرت جی تشریف لے گئے بیت الخلاء میں باہر کھڑا رہا کہ اللہ حضرت جی کیوں نہیں نکل رہے، پتہ نہیں کیا بات۔ تو میں نے نیچے سوراخ میں سے دیکھا تو حضرت جی کا یہ کرتا وغیرہ چڑھا ہوا ہے، تو یہ بندھا ہوا ہے، اور بیت الخلاء صاف کر رہے تھے۔ وہ کسی نے کاغذ ڈال دیے تھے، وہ بند ہو گیا تھا۔ حضرت جی نے سوچا اب میرے بعد سب آئیں گے، سب کو تکلیف ہوگی۔ مولانا یوسف صاحب وہاں نظام الدین میں جب رات کو مہمان سو جاتے تھے تو وہ بالٹی سے پخانہ صاف کرتے، اور مولانا سعید صاحب کو بھی میں نے خود دیکھا ہے مدینہ منورہ میں، بالٹی لے کے پخانہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے اکابرین نے کی ہے، جن کی برکت سے اللہ نے ہم کو یہ مبارک کام۔ میں نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت جی یہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، مگر شیطان کو کس نے دھوکہ دیا؟ وہ تو جنت میں تھا، وہ کیسے کافر ہوا؟ تو حضرت جی تھوڑی دیر سوچ کر کے فرمانے لگے، بھائی اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا، جنت میں رہتے رہتے اس میں بڑائی آ گئی، اور آدم علیہ السلام کو ہلکا سمجھنے لگ گیا، سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا تو وکیل بنا، جب اللہ نے جنت سے نکالا تو معافی نہیں مانگی، قیامت تک کی عمر مانگ لی، اب وہ ہمارے پیچھے پڑا ہے۔
ایک طرف تو اللہ نے ہمیں نبی والا کام دیا ہے اور ایک طرف اس کو بھی پیچھے لگا دیا ہے. تو ایک ہی شکل ہے کہ بھائی کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، روتے رہیں، مانتے رہیں اور مانتے رہیں. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سب بے انشاءاللہ ہم کامیاب. بہت سے لوگ زندگی بھر مومن ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ بیچارے زندگی بھر تبلیغ بھی ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی آپ کے علاقے میں جو 4 مہینے والے ہیں، جنہوں نے 15-20 ہیں، ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، کچھ ہدیہ لے کر جائیں، ہے نا بھائی. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک تک منافقوں کو جوڑے رکھا. جوڑیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقے میں جو بہت پرانے ہیں ان کی خدمت میں جائیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ہے نا، پیار سے محبت سے کو لے آئیں. جتنا ہمارے بس میں اتنا ہے ہم کریں. پھر دعا میں ایک زانیہ عورت تھی، وہ زنا کی دعوت دیتی تھی کیونکہ اس کے دل میں پیسے تھے، اور جس کے دل میں غیر اللہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارا بھی کچھ بھروسہ. تو ایک دین کے دائی گئے اس کے گھر، جا کے بیٹھ گئے. تو وہ عورت کہنے لگی، بڑے میاں یہ تو ہماری دکان ہے، آپ کیسے آ گئے، رستہ بھول گئے؟ تو بزرگ نے کہا، بہن ہم رستہ بھولے نہیں، ہم بھی آپ کی دکان سمجھ کے آئے ہیں، اور جتنے لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں اس سے ہم ڈبل پیسے دیں گے، لیکن آپ ہماری بات مانو گی کہ ضرور ہم کو پیسے دے دو. جیسے آج کے مسلمان کو پیسے دکھاؤ تو کہیں بھی لے جاؤ، 10 سال 15 سال 20 سال. تو بزرگ نے پیسے دے دیے کہ بہن چلو اب یہ کپڑے میں لایا ہوں حلال، ذرا غسل کر کے آؤ اور یہ کپڑے پہن کے آؤ. اور وہ عورت گئی، اس نے غسل کیا، حلال کپڑے پہنے. پھر آئے کہ اب کیا کریں، کہ بہن میں 2 مصلے لایا ہوں، ایک آپ کے لیے ایک میرے، 2 رکعت نماز پڑھو. اور وہ زانیہ عورت نماز پڑھ رہی ہے کہ اب کیا کریں، 2 رکعت. کہ بہن اب دعا کا وقت آ گیا ہے، آپ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اور وہ بزرگ نے رونا شروع کر دیا، وہ عورت نے بھی رونا شروع کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے بچہ جب روتا ہے تو ماں سارے کام کاج چھوڑ دیتی. آسمان جب روتا ہے تو زمین گل و گلزار ہوتی ہے. وہ مسلمان جب اللہ کے راستے میں نکل کے روتا ہے تو اللہ ہدایت کے دروازے بولو کھول دیتے ہیں. رات کو ماں باپ بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. اور آج کل لوگ تلاش کرتے ہیں اولیاء اللہ کہاں ہے، حضرت جی کہاں ہے، اور اللہ پاک تلاش کرتے ہیں میرا گنہگار بندہ کہاں ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا. تو جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کریں، ہے نا بھائی. وہ باقی پھر دعا مانگیں. اب درود شریف پڑھتا ہوں. دین کی محنت میں 2 چیزیں ہیں، دعوت اور دعا. دعوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. ان کو بلاؤ، یا کھانا کھلا کے بلاؤ، یا اخلاق سے بلاؤ، یا نرمی سے بلاؤ، یا سخاوت کر کے بلاؤ. یہ نہیں کہ صرف تقریر کر. کیا ہے؟ پھر اللہ کو بلانا کہ اللہ اب آپ آ جاؤ، ہم کو بھی قبول کرو، ان کو بھی قبول کرو. جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کریں. آگے ہدایت کا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت دینا نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو ہدایت دے دی. حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو، بیٹے کو کم سے کم عذاب سے تو بچا لیتے، لیکن نہیں بچا سکتے. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا تو لیتے، اس کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا اور زمین پہ دے مارا قوم کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے نبی سے ساتھ نہیں دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کوشش فرما رہے ہیں کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، ہم گواہی دے دیں، لیکن چچا پڑھے نہیں رہے. کہہ رہے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اس وقت میں کلمہ پڑھوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، میری قوم کیا کہے گی کہ دیکھو مرتے وقت بھتیجے کی بات مان لی. تو اللہ نے ہدایت نہیں دی، بلکہ آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء.
بے شک اے نبی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ پاک جس کو چاہے اللہ اس کو ہدایت، نبی جو ہے وہ ہدایت کی محنت کرتے ہیں، جو لوگ نبی کی بات مانے اللہ اس کو ہدایت دے، اور شیطان گمراہی کی محنت کرتا ہے، گمراہ نہیں کر سکتا، جو لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑے تو پھر اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی تو جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کریں، اور پھر دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں جتنا تھا وہ کیا، کرتے رہے، ڈرتے رہے، روتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ تو پھر جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم سمندروں میں ڈوب کے مر جائیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے، وہ بھی لے آئے۔ ہم پہاڑوں پہ سے گر کے مر جائیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے، وہ بھی ایمان لائیں۔ حضرت ہندا بھی ایمان لائی، جب دیکھا ہے کہ سب رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کوئی شراب خوری نہیں، کوئی ظلم نہیں ہے، وہ بھی ایمان لیا۔ حضرت ابو سفیان کو بھی اللہ نے لے لیا، حضرت اکرمہ کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کرتے رہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت میں، تعلیم میں، عبادت میں، خدمت میں وقت گزاریں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، پیشاب پاخانے میں بقدر ضرورت، سوال نہ کریں، اشراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، بغیر اجازت کسی کی چیز نہ لیں، ان عملوں میں خود بھی لگے رہیں، پیار سے، محبت سے دوستوں کو بھی لگائیں، گاؤں والوں، محلے والوں کو بھی لگائیں، اور پھر دعا مانگیں کہ خدا جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کیا، اب آگے ہدایت کا دینا بولو دیا۔ تو مولانا الیاس صاحب بھی جو اپنے بس میں تھے وہ کرتے رہے، ہموں کے پیچھے جاتے رہے، پھر روتے رہے، آ کرتے رہے، مکہ مکرمہ گئے وہاں بھی روتے رہے، مدینہ منورہ گئے وہاں بھی روتے رہے، تو ان کے اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگی کہ اللہ پوری امت کو معاف کر، تو اللہ نے پوری امت کے لیے یہ کام دے دیا۔ تو بھائی ہمارے بس میں جتنا ہے امیر کی اطاعت کریں، مشورے سے چلیں، صحیح وقت گزاریں، پھر دعا مانگیں، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اب درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى اللهم بارك لنا في هذا السفر اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الخليفة في الأهل اللهم أنت الخليفة في الأهل اللهم أنت الخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد والحول بعد القول ودعوة المظلوم بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اس سفر کو آسان فرما، اور یا اللہ جو آخرت کا سفر ہونے والا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یا اللہ اس سفر کو بھی آسان فرما، سکرات کو بھی آسان فرما، قبر کے سفر کو بھی آسان فرما، قیامت کا جو اجتماع ہونے والا ہے یا اللہ اس سفر کو بھی آسان فرما،
یا اللہ حوض کوثر کو بھی آسان فرما، نامہ اعمال کے موقع کو بھی آسان فرما، اور یا اللہ ہم خدکتے ہوئے جنت میں چلے جائیں کہ ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہم کو قرآن سنائیں اور آپ اپنی رضا کا پروانہ دیں۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے ہم یہ چھوٹا سا سفر کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کو آسان فرما۔ یا اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، ہمارے گھر والوں میں تو ہمارا خلیفہ بن جا۔ جتنی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں ہماری کام کر رہی ہے، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو مشورے سے چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کو صحیح وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، سب کے دلوں کو یا اللہ غیر اللہ سے پاک فرما، اور جب وہ واپس آئیں تو آپ کو لے کر آئیں، کلمہ لے کر آئیں، نماز لے کر آئیں، 6 نمبروں کی حقیقت لے کر آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور فکر اور غم لے کر آئیں۔ اس کے لیے یا اللہ کو فیصلے فرما، جس علاقے میں وہ جماعتیں کام کر رہی ہے یا اللہ اس پورے علاقے کو قبول فرما، جن علاقوں کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جن گھروں کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ جو ان جماعتوں کی ہماری نصرت کرے، بلی نگاہوں سے دیکھ لے، یا اللہ اسے بھی قبول فرما، جن ہوائی جہازوں میں وہ بیٹھ جائے وہ پورے ہوائی جہاز والوں کو قبول فرما، اس کمپنی والوں کو قبول فرما، اس ملک والوں کو قبول فرما، جو بھی بلی نگاہوں سے دیکھ لے، یا اللہ سب کو قبول فرما، قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے حافظ صاحب بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور بھی ہمارے قابلین بیمار ہیں، اور یا اللہ ہمارے دوست بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو نگاہوں سے محروم ہیں ان کو جائز رشتے عطا فرما، جن کو اولاد نہیں ہے اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں تو دعا مانگتے بھی نہیں آتا، نہ دعوت دینا آتا ہے نہ دعا مانگنا آتا ہے، یا اللہ تو ہمیں دعوت دینا بھی سکھا دے، تشکیل کرنا بھی سکھا دے، بیان کرنا بھی سکھا دے، یا اللہ ہمیں تو امیر کی بات ماننی بھی نہیں آتی ہے، ہم نفسانیت پر چلتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، یا اللہ خدا کرے ہمارا سفر ہم امیر کی ماننے والے بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے بن جائیں، اور آپ کی ماننے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما، مشورے سے چلنا بھی سکھا دے، امیر کی اطاعت بھی سکھا دے، 6 نمبر بھی تو ہمیں سکھا دے، پورا دین سکھا دے، اور پورے دین کی محنت سکھا دے، اور پورے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو قبول فرما، یا اللہ تو بغیر مانگے عطا فرما، جیسے اپنے زمین چاند سورج ستارے بغیر مانگے کیے، یا اللہ ہم نے بغیر مانگے ہم کو پیدا کیا، یا اللہ بغیر مانگے آپ نے ہمیں انسان بنایا، یا اللہ بغیر مانگے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، یا اللہ بغیر مانگے آپ نے ہم کو تبلیغ میں لگایا، تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہدایت دے، یا اللہ تو ہدایت دے دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، بغیر مانگے عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، چھانٹ کر عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما، برائی کی لائن سے جس سے بھی پناہ مانگی ہے تو ہمیں پناہ نصیب فرما، اور یا اللہ اس پورے مجمع کی نوجوانوں کی آمین کی برکت سے، سفید داڑھی والے بزرگوں کے آمین کی برکت سے، علماء کرام کی آمین کی برکت سے اس سیاکار گنہگار منافق کی دعا کو تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ علم الہی اور ذکر الہی کے ساتھ اپنا حق معاف کرتے ہوئے، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گلی گلی پھریں گے، محلہ محلہ پھریں گے، گاؤں گاؤں پھریں گے، شہر شہر پھریں گے انشاءاللہ تو کہو، اور اللہ توفیق دے تو ساری دنیا میں پھریں۔ کون کون پھرے گا ساری دنیا؟ کہ جو آدمی مغرب سے عصر سے مغرب تک آئے وہ چاروں پوری دنیا میں کیسے پھرے گا؟ کہو انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے۔ کون کون دے؟ ہر سال 4 مہینے دیں، خرچہ کم ہو تو قریب میں جائیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اللہ نے خرچہ زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ دیکھو نا خنزیر ساری دنیا میں پھرتے ہیں پخانوں کے چکر میں،
بلیاں ساری دنیا میں پھرتی ہیں چوہوں کے چکر میں، سانپ اور بچھو پوری دنیا میں پھرتے ہیں زہر چڑھانے کے چکر میں، اور گندے قسم کے انسان دنیا میں پھرتے ہیں انسانوں کو لڑانے کے چکر میں، اور مسلمان دنیا میں پھرتا ہے لوگوں کو جنت کے لے جانے کے فکر میں۔ او اچھا تمام نبی پھرتے رہے، صحابہ پھرتے رہے، خواجہ اجمیری یہاں پھرتے پھرتے آئے تو 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، مولانا الیاس صاحب پھرتے رہے، اللہ ہمیں بھی کلمہ نماز دے کر پھرنے کی توفیق دے۔ بھائی اللہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت احساس کرنا ہے، اور یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اپنے ماحول سے۔ انسان بے حس نہیں ہے، جوتا ہوتا ہے، انسان کو اللہ نے حساس بنایا، اور سب سے زیادہ جو تاثر لیتا ہے انسان وہ اپنے گرد و نواح اور اپنے ماحول اور اپنے چاروں طرف سے لیتا ہے۔ جس ماحول میں وہ ہوتا ہے اس کا اثر وہ قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اب دھیرے دھیرے سردی کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ایک دم گرمی سے نکل کر آ رہے ہیں، کسی کے زکام ہو رہا، کسی کے کھانسی ہو رہی، کسی کے بخار ہو رہا، تو کیا ہوا کہ صاحب اس وقت ماحول کچھ ایسا ہے، آب و ہوا کچھ ایسی ہے، کچھ فضا کچھ موسم ایسا ہے۔ سردی میں یہ سردی سے متاثر ہوتا ہے، گرمی میں یہ گرمی سے متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح انسانوں کے جسم سردی گرمی کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، انسانوں کے دل، انسانوں کی روحیں وہ اچھے اور برے اعمال کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ جس طرح کوئی جتنا انکار کرے بچ نہیں سکتا، ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے تو پسینے ضرور آئیں گے، چاہے کوئی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیندار ہو، لیکن جب وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا تو اس کو پسینے آئیں گے۔ جب سردی کا ماحول ہوگا، سردی ہوگی تو اس کو سردی لگے گی، ٹھنڈ لگے گی، یہ چاہے یا نہ چاہے۔ ایسے ہی دل جو ہیں اور روحیں جو ہیں یہ اچھے اور برے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ جو حدیث پاک پڑھی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں، ہر ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا آگ کا پجاری بناتے ہیں، کہ وہ جو اس کا ماحول ہے گھر کا، جس ماحول میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے، یہودیت کے ماحول میں یہودی بنتا ہے، نصرانیت کے ماحول میں نصرانی بنتا ہے، بے دینی کے ماحول میں بے دین بنتا ہے، دینداری کے ماحول میں دیندار بنتا ہے۔ اسی لیے وہ جو آپ عصر کے بعد سن رہے تھے کہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پسند کر کے اپنے بندوں کو دیا ہے، اس دین پر چلنا، اس کے لیے ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جو باتیں حدیث میں پاک میں ملتی ہے، ایک یہ حضور نے فرمایا کہ الدین و یسر، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ اور ایک روایت کا ٹکڑا ہے کہ
ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگوں کے لیے دین پر جمنا اتنا مشکل جتنا چنگاری کا ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔ چنگاری تو کوئی ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا۔ اب دونوں باتیں حضور کی ہیں، اور نبی کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دوسری بات سے ٹکرائے۔ جیسے ایک آدمی سے ایک بات حضور فرما رہے ہیں، وہ بات دوسرے سے نہیں فرما رہے ہیں۔ رمضان کے موقع پر ایک آدمی آتا ہے، بوڑھا ہے، وہ کسی چیز کی اجازت چاہتا ہے تو حضور اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ ایک جوان ہے، وہ اپنی بیوی سے پیار کرنے کو چاہتا ہے، اس کو منع کر دیتے ہیں کہ تیرے لیے آگے خطرہ ہے۔ ایک ہی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین بہت آسان ہے، اور ایک موقع پر کہ دین پر چلنا اتنا مشکل اور جمنا اتنا مشکل جتنا چنگاری کے ہاتھ میں لینا مشکل۔ دونوں ارشاد حضور کے ہیں، دونوں حق ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دین پر چلنا بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے جب محنت کر کے اس کا ماحول بنا لیا جائے، اور دین پر دینداروں کا جمنا مشکل ہے جتنا چنگاری کا ہاتھ میں لینا مشکل ہے اگر ان کے چاروں طرف ماحول نہ ہو۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ایسی بے دینی کی زندگی جینے والا کہ جس کو بیچارے کو عید بقرعید کا بھی پتہ نہیں، جمعہ کب آیا کب گیا، رمضان کسے کہتے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جانتا ہی نہیں۔ اسے جب مرنے کے بعد کی زندگی اس میں کام آنے والے اعمال اور بدعملیاں اور اس کی سزا اور آخرت اور عذاب قبر اور عذاب جہنم اور اس طرح کی باتیں جب اس کے سامنے آتی ہے تو جانتا ہی۔ وہ تو اتنا جانتا ہے کہ صبح کو اٹھو، محنت کرو، کما لو، شام تک کما لو، کھا لو، کما لو، کھا لو، جی لو، مر لو، اور جو جینے آئے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے جس لائن کی خواہش آئے جینے اس کو پورا کرے۔ ایسی بے دینی کی زندگی جینے والا جب اسے دین کا ماحول ملتا ہے تو اسے اپنی پچھلی پر ندامت ہوتی ہے کہ وہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا، میں کس کام کے لیے پیدا ہوا تھا، میں کیا کرتا رہا۔ اور ایسے ایک دو نہیں لاکھوں مثالیں اس وقت اللہ کے فضل سے جو محنت ہو رہی ہے اور جس کے نتیجے میں ہر جگہ فضا بن رہی ہے۔ اس لیے دعوت سے ذہن بنتا ہے، دعوت سے فضا بنتی ہے۔ اس چیز کی بھی دعوت دنیا میں چلتی ہے، جیسے کپڑا بیچنے کی ایک دعوت ہے تو راستے چلتا ہوا آدمی جس کا ارادہ بھی نہیں تھا گھر سے چلتے ہوئے کہ مجھے کپڑا خریدنا ہے، لیکن وہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جڑی بوٹیوں کی دوا بیچنے کے لیے جاتے ہیں، ماحول بن جاتا ہے تو آدمی گھر سے دوا لینے کے لیے نہیں نکلا، لیکن ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، پھر کیا ہے، سب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں۔ صاحب یہ تکلیف تو مجھے بھی بہت ہے، آپ بھی لے لیں۔ وہ جو لوگ لے رہے ہیں، اب کوئی کہہ رہا صاحب میں نے بھی لی، کوئی کہہ رہا جی میں نے بھی لی، نہیں صاحب میں بھی لے لی۔ ماحول بنا ہوا ہے، گھر سے ارادے سے نہیں نکلا تھا کہ مجھے دوا خریدنے میں جا رہا ہوں، تو جا رہا تھا کہیں اور کسی کام میں، لیکن راستے میں ماحول ملا۔ تو ماحول سے آدمی بہت جلد اور بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، ہر آدمی۔ اس وقت جو دنیا میں بے دینی ہے، ہر شعبے میں خدا کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں۔ اگر احکامات پورے ہو رہے ہیں تو اس عظمت کے ساتھ بھی پورا ہو رہے ہیں جو اس کا حق ہے۔ اس کی وجہ اصل وہ ماحول کی خرابی ہے، اور جہاں ماحول بن رہا ہے وہاں ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ بھی کبھی دین کی بات سن لے گا یا یہ بھی کبھی دین کا کام کرے گا، لیکن وہ ماشاءاللہ اپنے علاقوں میں، حلقوں میں، اپنی جگہوں پر، ملکوں میں
خاندانوں میں برادریوں میں دین کے داعی بنے ہوئے کہ ان کی اپنی نہیں سنور رہی بلکہ ان کے ہاتھوں سینکڑوں ہزاروں کی زندگیاں بن رہی اور ان کی زندگیوں کا رخ بدل رہا. اس لیے عرض میں نے کیا کہ انسان کو اللہ نے بہت حساس بنایا ہے اور یہ ماحول سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ سے ایمان کی دعوت کے ذریعے ایمانی زندگی کا ماحول تیار کرایا تھا. جہاں دو چار ملے کیا کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر ایمان کی بات کر لیں. اگر ملاقاتیں ہیں کچھ مجلسی گفتگو ہے آپس میں بیٹھنا اٹھنا ہے محفلیں ہیں تو وہ بھی ایمان کی باتوں کے لیے ایک ماحول بنایا گیا تھا. اور ماحول جو بنتا ہے وہ آسمانوں سے تو نہیں برستا یا زمینوں سے نہیں اگتا، ماحول بنتا ہے انسانوں کی چلت پھرت سے، انسانوں کی نقل و حرکت سے. جیسے آپ بارہا دیکھا ہوگا رمضان کا جو آخری دن ہوتا ہے اور لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں، چاند ہوا کہ نہیں. اگر نقارہ پھٹ گیا سائرن بج گیا، اب وہ جو رمضان والی ترتیب تھی آنن فانن بدل جاتی. یا تو لوگ جا رہے تھے شہری کے سامان کے حساب سے، اب درزیوں کے یہاں جا رہے ہیں، جوتے والے کے یہاں جا رہے ہیں، چپل والے کے یہاں جا رہے ہیں، کسی کا کوئی سامان ہے. اب کیا بات ہے کیا ان کے ساتھ نقارہ پھٹ گیا صبح کو عید تو پورا ماحول عید کا بن جاتا ہے. بچے بچے میں کیا بچے کیا بچیاں، عورتیں مرد، تاجر دکاندار، ہوٹل والے، سڑکوں پر چلنے والے، پورے ماحول میں یہ عید کا ماحول. کہ یہ جو عید کی خوشی کا ماحول بنا وہ کہے پر بنا انسانوں کے چلنے کے لیے. تو ہر چیز کا ماحول جو بنتا ہے وہ انسانوں کی نقل و حرکت سے بنتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں جو مدینہ منورہ میں ماحول ایمانی جو بنوایا تھا اس میں نقل و حرکت کی بنیاد اصل تھی کہ تمہارے چلنے پھرنے کی بنیاد کیا ہے. جیسے اس وقت پوری دنیا میں ماحول بنا ہوا ہے پیسے کا اور مادیت کا کہ ہر جگہ آواز ہے پیسہ پیسہ پیسہ. جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنے مقدمے ہیں، تھانے سے لے کے سپریم کورٹ تک، دو بھائیوں میں، چچا بھتیجوں میں، ماموں بھانجوں میں، باپ بیٹوں میں، میاں بیوی میں، سسرال میکے والوں میں، عوام و خواص میں، پبلک میں، حکام میں، جتنے جھگڑے اور جتنی انبن ہے اور جتنے قضیے اور قصے ہیں وہ سب دنیا کی وجہ سے، مال کی وجہ سے کہ ہر جگہ پیسہ ہے. اور پیسے کا ماحول ایسا بنا ہوا اس لیے کہ انسانوں کی نقل و حرکت کی بنیاد پیسہ ہے. یہاں تک کہ اخلاق جیسی چیز کو بھی اغراض بنا لیا. اخلاق کو تو ہر ایک چاہتا ہے. اخلاق ایک ایسی صفت ہے کہ بغیر کسی مذہب و ملت کی اور بغیر کسی دین اور دھرم کی تمیز کے ہر ایک اس کو چاہتا ہے. وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، ہر ایک اخلاق کو چاہتا ہے. لیکن اخلاق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کو کہا گیا قرآن میں کہا تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بلند اخلاق ہیں. اور آپ کے ماننے والوں سے یوں کہا گیا کہ تم اپنے نبی کا اتباع کرو، ایسے ہی با اخلاق بنے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور آپ کی سیرت مبارکہ میں اور آپ کی نبوت کی تعلیم میں اخلاق کا جو ترجمہ ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ اور اس فائدہ پہنچانے پر سامنے والے سے کسی معمولی سے نفع کے منتظر نہ رہو. یہاں تک کہ اگر وہ آپ کے فائدہ پہنچانے پر یوں کہے کہ جزاک اللہ تو آپ بھی کہہ دو جزاک اللہ کہ اس کا بدلہ اس سے ہو گیا اور جو میں نے کیا اس کا بدلہ مجھے اللہ دے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اخلاق کا جو مفہوم ہے کہ ہر ایک اپنی جان و مال سے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اس طرح کے سامنے والے سے کوئی فائدہ نہیں لینا، یہاں تک کہ زبان سے شکریہ کے لفظ کا بھی انتظار نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سائل نے آواز لگائی، باندی نے جا کر کے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا، کہ اس نے جزاک اللہ کہا۔ فرمایا جلدی بھاگی ہوئی چلی جاؤ، اسے کہہ دو کہ تیری جزاک اللہ کے بدلے میں یہ جزاک اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے شکریہ کے متمنی ہیں نہ جزاک اللہ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ بے لوث بے غرض اپنی جان و مال سے فائدہ پہنچانا۔ اب اخلاق تو دنیا میں ہر ایک چاہتا ہے، لیکن اس وقت دنیا میں اخلاق کا ترجمہ کیا ہے کہ میری جس سے غرض وابستہ ہے، جس سے غرض وابستہ ہے، اگر وہ میری غرض پوری کر دیتا ہے تو وہ بہت بااخلاق، اگر وہ میری غرض پوری نہیں کرتا تو بہت بد اخلاق۔ بس اڈے پر کھڑے ہیں، آ رہی ہے بس آگے سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، 15 آدمی کھڑے ہیں، اگر 14 کو چھوڑ کر مجھے لے لے تو ہم کہیں کہ ہاں صاحب آدمی پہچانتا ہے، کیا کہتے، یہ بہت باخلا، بہت کوئی شریف ماں باپ کی اولاد معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر 14 کو لے لے اور مجھے اکیلے کو چھوڑ دے پھر سننے میری سلواتے ہو، کوئی بہت ہی پتلے منہ کا معلوم ہوتا ہے۔ وہی آدمی بااخلاق تھا وہی بد اخلاق ہو گیا۔ اس وقت دنیا میں جو اخلاق کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگ یہی حال باپ کا بیٹے کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، چھوٹے کا بڑے کے ساتھ، عوام کا خواص کے ساتھ، خواص کا عوام کے ساتھ، کہ ہماری جو اغراض لوگوں سے متعلق ہیں، اگر وہ سامنے والے سے غرض پوری ہو جاتی ہے تو وہ بااخلاق ہے، اور وہ اگر پوری نہیں ہوتی ہے تو بد اخلاق۔ اس لیے دنیا میں اخلاق کی محنت بہت ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اغراض بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے وہ پورے نہیں ہو رہے، اس لیے اخلاق زندہ بھی نہیں ہو رہے۔ سمجھ آئی؟ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر ایک چاہتا ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں جو اخلاق ہیں وہ تو زندگی کا آخری خلاصہ ہے۔ جیسے قرآن نے ایمان کے لیے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایک مبارک درخت کے ساتھ تشبیہ دی۔ ایک مبارک درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں اور شاخیں اس کے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور پھل اس کا ایسا ہے کہ ہر آن وہ پھلوں سے لدا ہوا، توتی اکلہا کل حین، ہر وقت پھلوں سے لدا ہوا، ایمان کا درخت۔ پھلوں کی بات یہ کہ ہر موسم کا پھل اور ہر وقت کا پھل، کہیں سے کہیں، کسی ملک کا اور کسی ملک میں، دنیا میں جاری سپلائی ہو رہی نہیں ہو رہی، ایکسپورٹ امپورٹ جو ہو رہا ہے۔ اخلاق ایمانی درخت کا آخری نتیجہ ہے۔ اس اخلاق پر پہنچنے کے لیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جس کا آپ نے عملی نمونہ پیش بھی کر دیا ہے، اور قرآن جس کی تصدیق کر رہا ہے آپ کو یہ خطاب دے رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بلند بالا اخلاق۔ لیکن وہ اخلاق جو ہے وہ ایمانی درخت کا پھل ہے، اور درخت کے لیے سب سے پہلے زمین کا ہونا ضروری۔ کسی بھی کاشت کے لیے سب سے پہلے زمین ہے، پھر صرف نیری زمین کافی نہیں ہے بلکہ زمین کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ زمین ہے لیکن پتھریلی ہے،
زمین ہے لیکن سنگلاخ ہے، زمین ہے اور شور ہے، تو اعلیٰ قسم کا بیج ڈالو بیکار ہے. یا تو زمین میں بیج کے قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں، آپ کتنا ہی اعلیٰ قسم کا بیج ڈالیں، وہ پتھریلی ہے، سنگلاخ ہے. اس لیے قرآن نے دلوں کی جو قسمیں بیان کی ہے کہ بعض دل ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا، تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے پتھر سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پتھر کی بھی بعض پتھر ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت سے پھٹ جاتا ہے، اور بعض ہوتا ہے کہ جو اس کی عظمت و ہیبت سے لڑک کر زمینوں پر آ جاتا ہے. جو آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا، بڑی بڑی چٹان، پہاڑ بہت بڑا ہے لیکن بہت بڑی چٹان سڑک پر پڑی ہوئی ہے یا اس کے دامن میں پڑی ہوئی ہے. یہ پتھر کہاں سے؟ وہ جو پہاڑ ٹوٹا، اور وہ کیسے ٹوٹا؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف. اسی لیے پہاڑوں پر جب امانت پیش کی گئی تھی تو صاف انکار کر دیا تھا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ جب ہم نے یہ بار گنا پیش کیا ہے، یہ امانت جب ہم نے پیش کی ہے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، تو سب نے انکار کر دیا کہ ہمارے بس کا نہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ خوف خدا سے پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے آبشار چل پڑتے ہیں. کیونکہ یہ جو آبشار ہوتے ہیں اصل پہاڑوں کے آنسو ہیں جو خوف خدا سے ہوتے ہیں. لیکن جب انسان کا قلب اس سے بھی زیادہ، جس کو قساوت قلبی کہتے ہیں، دل کی سختی، کہیں کہا ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، کہیں کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں قساوت کا لفظ استعمال کیا، بہت سخت، کہیں کہ مہر لگ چکی ہے، اس میں کوئی استعداد نہیں. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سب سے پہلی جو محنت کی ہے انسانوں کے دلوں کے رخ کے صحیح کرنے، کہ آگے جو شریعت لے کر نبی آئے ہیں اور نبی جس زندگی کو چاہتے ہیں انسانوں میں زندہ کرنا، کہ ان میں عبادت ایسی ہو، ان میں اطاعت ایسی ہو، ان میں احکامات کی عظمت ایسی ہو، ان میں اخلاق ایسے ہوں، ان میں صفات ایسی ہوں، وہ جو پاکیزہ زندگی لے کر نبی آئے ہیں اس زندگی سے آراستہ اور مزین کرنے کے لیے، اور وہ زندگی دنیا میں انسانوں کی زندگیوں میں رواج پا جائے، اس کے لیے سب سے پہلی جو محنت کی ہے وہ دلوں کے رخ کو صحیح کرنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سورج کو، چاند کو، ستارے کو، سب کو آواز کیا لگا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سب سے پہلے رخ صحیح ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے بھی آدمی کو کوئی منزل چلنا طے کرنی ہے، کسی جگہ جانا ہے، جیسے جامع مسجد جانا ہے ایک آدمی کو، اب یہاں سے باہر نکلا، اس نے پوچھا بھائی مجھے جامع مسجد جانا ہے، صاحب کس رخ پر جاؤ؟ کیا کہیں گے ہم؟ تھوڑا سا بائیں چل کر سیدھی سڑک پر آپ سیدھے چلتے رہو، کیونکہ یہ رخ ہے جامع مسجد. جامع مسجد پر تو بہت دیر میں پہنچے گا اگر پیدل چل رہا ہے، لیکن رخ پہلے کیا جائے گا ادھر کا. کیونکہ ایسے ہی شریعت مطہرہ انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، خدا کی کہی کے کرنے والے بن جائیں، خدا کی مناکبی سے بچنے والے بن جائے، اب پوری شریعت کا آدمی حامل اور پوری شریعت کا تابعدار ہو جائے. یہ بعد میں ہوگا، سب سے پہلے دلوں کا رخ اور زندگیوں کا رخ صحیح ہونا پڑے گا. اور اس رخ میں سب سے پہلی جو آواز ہے وہ ہے لا الہ، کہ اللہ کا غیر جتنا ہے اس سب سے پہلے یکسو ہو جاؤ، سب کی طرف پشت کر لو، اور الا اللہ، کہ اپنے دل کا رخ صرف اللہ کی طرف کر لو. آگے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں. پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کو تشبیہ دی ہے درخت سے، کہ جس کی جڑ زمین میں گہری اتری ہوئی اور شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی اور ہر وقت پھلوں سے لدا ہوا
اور ایسا گنجان سایہ کہ کوئی راستہ چلتا مسافر تھکا ہارا اگر اس کے سائے میں سانس لینا چاہے تو اس کی تمام تکلیفیں دور ہو کر راحت کا سامان ہو جائے. پسینوں میں شرابور ہے، تکان ہے، چہرے سے معلوم ہو رہی کہ تکا ہوا آدمی ہے. اب کہیں دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا، راحت کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا. لیکن اسلام ایک ایسا درخت ہے، اس کا ایسا سایہ ہے کہ کوئی مشرق سے چل کے آ رہا ہو، کوئی مغرب کی طرف سے آ رہا ہو، کوئی شمال سے آ رہا ہو، کوئی جنوب سے آ رہا ہو، کوئی ہندی ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی امریکی ہو، کوئی روسی ہو، کوئی افریقی ہو، کسی سمت کا آ رہا ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی کاشتکار ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، غریب ہو، امیر ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کنواری ہو، جو اس درخت کے سائے میں آ جائے کہ اس کا سایہ ایسا راحتوں کا سایہ ہے کہ انسانوں کی مشرق والوں کی بھی تکان دور ہو جائے گی اور مغرب والوں کی بھی تکان دور ہو جائے گی. یہ ایسا گھنے سایہ والا درخت. لیکن یہ ایسا درخت، اس کے لیے درخت کے لیے شاخیں، شاخوں کے لیے تنا، تنے کے لیے جڑیں اور جڑوں کے لیے زمین. بغیر زمین سے کہاں لگے گی؟ کیونکہ انسانوں کے جو دل ہیں یہ زمین کی طرح ہے کہ اس پر لگے گی جڑ ایمان کی. لیکن جڑ لگانے کے لیے اور بیج ڈالنے کے لیے یہ کاشتکار اور کھیتی والے ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے کہ جتنا خس و خاشاک ہو، جتنے ڈھیرے پتھر اور کانٹے دار جھاڑیاں اور خضرو گھاس وہ جتنی قسم کی ہو، کہ سب کو جڑ سمیت اکھیڑ کے پھینک دے کہ کسی پودے کی جڑ باقی مت چھوڑو، ورنہ اگر بیج ڈالا تو ساری کھاد یہ کھا جائے گا، قوت اس کو پہنچے گی، یہ ہوئی مرجایا ہے جائے گا. اسی لیے کہا کہ ایمان کا اور جھوٹ کا جوڑ نہیں ہے. ایمان کا دانہ بھی ڈال دیا، ایمان کی جڑ بھی ڈال دی، ایمان کا بیج بھی ڈال دیا، اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی آئی کہ اب جو غذا مل رہی ہے وہ جھوٹ کو مل رہی ہے. ایمان کمزور. ایمان کا اور دھوکے کا جوڑ نہیں ہے. من غشنا فلیس منا، حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں، مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں. دھوکہ یوں نہیں کھاتا کہ جب یہ اپنے ایمان کی محنت میں آگے بڑھتا ہے اور یہ ایمان، اس کا ایمان قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس ایمان کے سلے میں حق تعالیٰ شانو اس کو ایک وراثت دیتے. کیا دیتے؟ ایک وراثت. جیسے تاجروں کے پاس تجارت کرتے کرتے ایک وراثت ہو جاتی ہے کہ دکان پر چڑھنے والے کے پاؤں سے انداز لگا لیتے کہ خالی بھاؤ پوچھ کے جانے والا ہے یا کچھ خریدے گا. ہے نہیں یہاں دکاندار بہت سارے ہوں گے کہ دکاندار سمجھ جاتا ہے. ارے بکریوں کے ریوڑ میں رہنے والا دور سے بھانپ لیتا ہے کہ اگر چودھری صاحب بیٹھا ہوا ہے اپنی چارپائی پہ، اپنی گدی پر، اب کوئی آتا ہے ان کا صاحب 10 کلو کا بچہ چاہیے، تو وہ یہیں سے اپنے نوکر کو کہتا وہ لاؤ، اسے پکڑ. اب وہ ہاتھ مارتے کہ نہیں وہ نہیں، کہ نا یہ وہ میری انگلی کا اشارہ دیتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیتا ہے. اور جب اس کو ذبح کرواتا ہے، ٹکڑے کرواتا ہے اور تلواتا ہے تو 10 کلو بیٹھتا ہے. کہ ان میں رہتے 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 وہ جانوروں کو پہچاننے لگتا ہے کہ اس میں کتنا ہے. ایسے ہی جب آدمی ایمان کی محنت کرتا ہے، اللہ کے غیر کی نفی اور ایک اکیلے اللہ کی ذات کا اقرار، نفع نقصان، عزت ذلت، کاموں کا بنانا بگاڑنا، موت حیات، صرف اللہ کے قبضے میں، اور غیر کوئی کسی سطح کا ہو، غیر غیر ہے. شکلیں تو الگ الگ ہوتی ہے، بھائی چونٹی بھی ایک شکل ہے، ہاتھی بھی ایک شکل ہے، شیر ببر بھی ایک شکل ہے، اور فرشتہ بھی ایک شکل ہے، لیکن یہ جتنے ہیں سب اللہ کے غیر ہیں. ایک معمولی سی سوئی یہ بھی غیر ہے، اور ایک بم ہائیڈروجن بم وہ بھی غیر ہے.
ایک کوڑی اور ایک پیسہ اور ایک روپیہ یہ بھی غیر ہے، اور کروڑوں اور اربوں کی مالیت کہ وہ بھی غیر ہے۔ زمین کا ایک بالش کا ٹکڑا اور لاکھوں لاکھوں ایکڑ زمین، ملک کا ملک، یہ سب غیر ہے۔ ہر غیر کے بارے میں یہ یقین کہ ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ، اور اللہ کی ذات کو بن دیکھے اس کے یقین کو دل میں اتارنے پر مسلسل محنت کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی عظمت بیان کرتا ہے، اس کے رحم و کرم کو بیان کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں اللہ کو پہچانو، اس کی بڑائی کو سمجھو، اس کے خزانوں کی وسعت کو سمجھو، اس کی داد و دہیش کو سمجھو، اس کی پکڑ اور گرفت کو سمجھو کہ مسلسل ایمان کی محنت کر رہا ہے۔ تو محنت کرتے کرتے جیسے میں نے عرض کیا کہ تاجر ایک لائن کا کاروبار کرتا ہے۔ اب یہ سردیوں کا سامان بک رہا ہے نا، گرم کپڑے، وولن ہے، صحیح ہے نہیں ہے، کیونکہ جو کاروباری ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ میں لے کر ٹکٹ چیز صحیح نہیں، دیکھنے میں بالکل ویسی۔ جیسے چاول، کوئی غلے کا کاروباری ہے، کوئی کپڑے کا ہے، کوئی جوتے والا ہے، کوئی جو جس لائن میں چلتا ہے، چلتے چلتے صحیح اور غلط میں اس کو تمیز ہو جاتی ہے، یہ بناوٹی ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے یا اصلی ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہتے، کیونکہ ایمان کی محنت کرتے 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 اللہ پاک بندے کو ایمانی فراست دیتے ہیں مومن کو۔ اس کے لیے جو فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، نور خدا سے دیکھتا ہے، کہ اسے اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے، وہ چہرے سے بھانپ لیتا ہے کہ کس رخ پر جا رہا ہے، کس خمیر کا آدمی۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ زمین ہے۔ درخت کے لیے سب سے پہلے زمین، اور زمین کو ہموار کرنا، کہ اگر اس کے یہاں کوئی خضرہ و گھاس رہ گئی، کوئی پودا رہ گیا، کوئی جھاڑی، کوئی کانٹا وغیرہ رہ گیا، تو اب اس بیج کو ڈالنے کے بعد جو کھاد دی جائے گی، جو پانی دیا جائے گا، وہ اس کے یہاں چلا جائے گا اور یہ کمزور رہ جائے گا۔ اس لیے کاشتکار یہ کہتے ہیں کہ بویائی سے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، کہ جتنی خس و خاشاک اور جتنی خضر و گھاس وغیرہ ہے اس کو جڑ سمیت پکڑنا، کیونکہ دلوں کی زمینوں کو ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید دیا گیا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی ایک ہی کلمہ لے کر آئے، تمام نبیوں کی دعوت کا کلمہ مشترک ہے۔ دوسرا جز نبی کے عمل پر بدلتا رہا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ دوسرا جز تو بدلتا رہا، لیکن پہلا جز سارے نبیوں کا ایک، سارے نبیوں کی محنت کی جگہ ایک اور سارے نبیوں کی محنت کا کلمہ ایک، کہ تمام نبیوں کی محنت کی جگہ انسانوں کے دل۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کہ لوگوں ہوش کے کانوں سے سنو، ہر انسان کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، جب وہ بنتی ہے تو پورا بدن بنتا ہے، اور جب وہ بگڑتی ہے تو پورا بدن بگڑتا ہے۔ کہ دل بنا تو آنکھیں بنی، دل بگڑا تو آنکھیں بگڑی، دل بنا تو زبان بنی اور دل بگڑا تو زبان بگڑی۔ یہ زبانوں کے بول کا بگڑنا، نگاہوں کا استعمال بگڑنا، ہاتھوں پیروں کا استعمال بگڑنا، اس سب کا مدار دل میں، دل پر ہے۔ کہ بگاڑ کا مدار بھی اور بناؤ کا مدار بھی
اسی لیے تمام نبیوں کی محنت کی جگہ ایک انسانوں کے دل کہ اب یہ زندگی کی جتنی لائنوں میں چلے گا، کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادیوں میں، بیاہ میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، سڑکوں پر، اپنوں میں، پرایوں میں، رات کے اندھیری میں، دن کے اجالے میں، جہاں بھی چلے گا اس کے سر سے لے کر پیر تک کے اعضاء کا استعمال، اس کا مدار اس کے دل کی دنیا پر ہے کہ اگر یہ بنی ہوئی زندگی کے ساتھ اور بنے ہوئے دل کے ساتھ چلتا ہے تو اگر کبھی لائٹ گل ہو گئی، کبھی بجلی آف ہو گئی تو وہ اس کو غنیمت سمجھ کر کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، یہ وقت بہت اچھا ہے، اللہ کی تو راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ دعاؤں میں متوجہ ہو جائے گا۔ اور جس کا دل بگڑا ہوا ہوگا، یہ بہت اچھا موقع ہے، اس وقت کسی کو نظر نہیں آتا، جیسے لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں تو چوری کرنے، کوئی سامان اچھا ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، کچھ اندھیرا ہو گیا، کوئی سامان لے لیا، کسی کو پھیر لیا۔ اصل مسئلہ دل کے بنا اور بگاڑ تھا۔ اور میرے دوستوں، دل جو ہے یہ پسلیوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، گوشت کی بوٹی ہے، ایسی چھوٹی سی اور ملائم سی، اسے کچھ دکھتا ہے نہ، یہ سنتا ہے نہ، یہ سنتا ہے، پسلیوں کے نیچے دبا ہوا، لیکن یہ پوری چکی اور اس کی اکیلے کے لیے تمام عالم کے انسانوں کی اور انسانی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، چپراسی سے لے کے حاکم اعلیٰ تک، اور ایک معمولی سے زمیندار سے لے کر کے بڑے بڑے زمینداروں تک، اور چلتے راستے پھیری پھرنے والے اور کیلے اور پھل کی آواز لگانے والے سے لے کر بڑے بڑے شاپنگ سینٹروں والے تک، جتنی کشتی چل رہی ہے اس سب کا مدار ہر ایک کے دل کے بناؤ بگاڑ پر۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کی جگہ ایک دل، اور یہ دل بنتا کہے سے ہے، دل بگڑتا کہے سے ہے کہ دل چیزوں سے بنتا ہے نہ بگڑتا ہے، لیکن دل تک کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ لذیذ قسم کا کھانا کھاؤ یا موٹا جھوٹا کھانا کھا لو، بہت بڑھیا قسم کے کپڑے پہنو یا جون لگے پہن لو، سب اوپر ہی اوپر۔ دل تک جو چیز جاتی ہے وہ زبان کے راستے سے، آنکھ کے راستے سے، کان کے راستے سے اور دماغ کے راستے سے۔ کہ زبانوں کے جو بول ہیں وہ دل تک جاتے ہیں، آنکھوں کی جو بینائی ہے اور آنکھوں کو جو آدمی استعمال کرتا ہے اس کے اثرات دل تک جاتے ہیں۔ کہ اگر ان آنکھوں سے یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا نور آنکھ کے راستے سے دل تک جا رہا ہے، اور آنکھوں سے قرآن کے خلاف جس کو قرآن نے منع کیا اسے دیکھتا ہے تو اس کی ظلمت اور اندھیری اس کے دل تک جاتی ہے۔ کانوں سے یہ غیبت سنتا ہے تو اس کی ظلمتیں دل تک جاتی ہے، اور کانوں سے اگر یہ ایمان کی اور آخرت کی اور قرآن کی حدیث کی باتیں سنتا ہے تو اس کا نور اندر جاتا ہے۔ دل نور سے بنتا ہے اور ظلمتوں سے بگڑتا ہے۔ اب نور کہاں ہے اور ظلمت کہاں ہے؟ کہ ہر عمل صالح کے پیچھے نور چھپا ہوا، جو عمل خیر کا عمل ہے، ہر خیر کے عمل کے پیچھے نور چھپا ہوا۔ اعمال بہت ہیں، یہاں تک کہ راستے سے آدمی کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے اور اچھا عمل ہے۔ ایمان کا شعبہ بتلایا ہے کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور ایمان کی چوٹی بتلائی ہے اللہ کی نسبت پر جان دے دینا۔ اب اس کے درمیان کسی کو گلاس پانی پلا دیا، عمل خیر ہے۔ کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھینک دیا، عمل خیر ہے۔ اس کے پیچھے نور چھپا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں نور چھپا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں نور چھپا ہوا ہے، تعلیم کے حلقوں میں نور چھپا ہوا ہے، ایمان کی دعوت کو لے کر گلی کچوں میں پھرنا اور محلوں اور بستیوں میں جانا، ان عملوں میں نور چھپا ہوا ہے۔ کہ جب آدمی ان عملوں کے راستے سے نقل و حرکت کرتا ہے
تو اس لائن کا نور اس کے قلب میں آتا ہے، اور چوری کی بنیاد پر، غیبت کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر خدا کی مخلوق کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے اور جتنی بدعملیاں ہیں، یہ تو اس کے پیچھے ظلمتیں چھپی ہیں۔ ان عملوں کے راستے کا نور اور عملوں کے راستے سے ظلمتیں وہ دلوں تک پہنچتی ہیں۔ نور سے دل بنتے ہیں اور ظلمتوں سے دل بگڑتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ نور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ حق تعالیٰ اب اللہ کا نور اندر آدمی کے دل میں آتا ہے اس پر ایمان سے، کہ سب سے زیادہ نور جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب جس کی زندگی میں جتنا، جس کے اندر میں جتنا ایمان آئے گا اس کا اس کے اندر، اور یہ نور نیچے چھپا نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا چسکا لگ گیا، جیسے ہمیں چیزوں کا چسکا لگا ہوا ہے، ان کو ایمان کا چسکا لگ گیا، بہت ناز پروردہ تھے۔ ان کے والدین روزانہ 200 درہم کا نیا سوٹ، اور جس کو ایک مرتبہ پہن لیا پھر زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں پہنا، ایسے نازوں کے پڑے۔ مکے کی جس گلی سے گزر جائیں مہک چھوڑتے تھے، گلیاں مہک اٹھتی، اور مکے کے بازار میں اور مارکیٹ میں کسی کپڑے کے بیپاری کو اور کسی خوشبو کے بیچنے والے کو اجازت نہیں تھی کہ جب تک مصعب کے والد عمیر اپنے نور نظر کے لیے جو اس میں ہائی کوالٹی اور جو سب سے اچھی چیز ہو، جب تک وہ ان کے لیے چھانٹ نہ لے بازار میں اس کو بیچنے کی اجازت، ایسے نازوں میں پڑے ہوئے۔ لیکن ایمان کا مزہ لگ گیا، ماں باپ نہیں چاہتے تھے، پتا چل گیا تو ماں باپ نے پٹائی شروع کر دی۔ وہ جو روزانہ جوڑے بدلواتے تھے اب کوڑے برسا رہے ہیں، کیا کریں؟ اور ہے یہ بات کہ جب آدمی ایمان کی زندگی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ مجھے ایمان اپنے میں بنانا ہے اور ایمانی زندگی مجھے جینی ہے، تو ایمان کے راستے میں آزمائشیں آتی ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، اس لیے ہم نے ہر ایمان کے دعوے دار کو آزمایا ہے اور پرکھا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے، ہم ہر ایمان کے دعوے دار کو۔ اس لیے حضور نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے کڑا امتحان اور آزمائش نبیوں کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، آپ سب سے زیادہ آپ پر تکلیفیں آئیں۔ کہتے ہیں ہستی کی ابتدائی ہوتی ہے ناگواری۔ جب کوئی ایمان کو لینا چاہے گا، ایمان بنانا چاہے گا، تو اس کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں یہ پرکھنے کے لیے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ جانچنے کے لیے کہ یہ ایمان کے اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جیسے ہوتی ہے ایک شوگر کاذب ہوتی ہے، ایک شوگر صادق ہوتی ہے، ایک سچی صبح اور ایک جھوٹی صبح۔ ایسے ہی اطباء حکما کہتے ہیں کہ ایک جو ہے کاذب اور جو ہے صادق، ایک جھوٹی بھوک ہوتی ہے اور ایک سچی بھوک ہوتی ہے۔ جھوٹی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ بس میں مر جاؤں گا اگر مجھے نہ ملے، لیکن جب کھانے بیٹھا تو دو نوالے دیے، بھائی کھاؤ، آپ تو کہہ رہے تھے میں مر جاؤں گا، لیکن بس پیٹ بھر گیا، کیونکہ یہ جو کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا مجھے بھوک لگی، بھوک نہیں تھی، بھوک کا دھوکہ تھا۔
اور جسے سچی بھوک لگتی ہے وہ کیا نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ، بھوک نہ دیکھے ٹھنڈا بات، عشق نہ دیکھے ذات کا ذات، عشق نہ دیکھے ذات کا ذات، نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ۔ تو آخر جب نیند آتی ہے تو آدمی سڑک ہو کھڑا نیند کو کیسا ہو ایسے ہی کہ جب بھوک لگتی ہے تو روٹی ہو، روٹی ہو، سوکھی ہو، بغیر سبزی سالن کے ہو، اور بھات ہو ٹھنڈا ہو، آدمی کھا لیتے۔ اگر بھوک صحیح نہیں ہوتی تو بہت نخرے کرتے ہیں، اس میں تو ملتے نہیں، تو بہت پتلا شوربہ ہے، اس کی تو پورے جلی ہوئی ہے، یہ تو بیچ میں سے کچی ہے، کیونکہ یہ سب نخرے ہیں چاہے کہ بھوک نہ لگی۔ جب بھوک ہوتی ہے تو آدمی نہ روٹی نہ سوکھی ہے، وہ جس کو کہے کہ میں مر جاؤں گا اور مجھے کھانا دو، مجھے کھانا